ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا۔ ایک سوال ہے، ازواج مطہرات یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام، ان کی تعداد مختصر تعارف کے ساتھ بتلا دیں، مہربانی ہوگی۔ جواب: ازواج مطہرات کی تعداد 11 ہیں۔ نمبر 1، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت خویلد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں۔ پہلی شادی ابو حالہ تمیمی سے، ان سے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد عتیق بن عائض مخزومی کے عقد نکاح میں آئیں، ان سے 1 لڑکی ہوئی۔ عتیق کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 اولادیں ہوئیں، 2 صاحبزادے کہ دونوں بچپن میں انتقال کر گئے، اور 4 صاحبزادیاں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی۔ جب وہ عقد نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کے تھے۔ نکاح کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں۔ ان کی زندگی تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سن 10 نبوی میں ہوئی۔ نمبر 2، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ازواج مطہرات میں یہ فضیلت صرف حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے کہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد سب سے پہلے وہی نکاح میں آئیں۔ وہ ابتدائی نبوت میں مشرف باسلام ہو چکی تھیں۔ ان کی شادی پہلے سکران بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ انہی کے ساتھ اسلام لائیں اور انہی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ سے مکہ واپس آئیں۔ سکران رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دن کے بعد وفات پائی اور ایک لڑکا یادگار چھوڑا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے سن وفات میں اختلاف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی ہیں۔ نمبر 3، حضرت عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما۔ سن 10 نبوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا۔ 3 سال بعد یعنی سن 1 ہجری میں رخصتی ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جبیر بن مطعم کے صاحبزادے سے منسوب تھیں، لیکن خود انہوں نے یہ کہہ کر رشتہ ختم کر دیا کہ اگر عائشہ ان کے گھر میں آ گئیں تو گھر میں اسلام کا قدم آ جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 برس تک زندگی بسر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تقریباً 48 سال تک زندہ رہیں۔ سن 57 ہجری میں وفات پائیں۔ وصیت کے مطابق جنت البقیع میں رات کے وقت دفن ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت تھی۔ اسی محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں تمام ازواج مطہرات سے یعنی تمام بیویوں سے اجازت لے کر اپنی زندگی کے آخری دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں بسر کیے۔ نمبر 4، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ جس سال قریش خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اسی سال پیدا ہوئیں۔ ان کی پہلی شادی خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی اور انہی کے ساتھ مدینہ کو ہجرت کی۔ حضرت خنیس غزوہ بدر میں زخم کھائے اور واپس آ کر انہی زخموں کی وجہ سے شہادت پائی۔ حضرت خنیس نے اپنی یادگار میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیوہ ہو جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے نکاح کی فکر ہوئی، چنانچہ انہوں نے بذات خود حضرت عثمان اور پھر حضرت ابو بکر سے اس کا ذکر کیا، مگر ان حضرات نے اس پر خاموشی اختیار کی۔ اس کے بعد خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی خواہش کی، نکاح ہو گیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ آخر عمر کی بیٹی تھی، اس لیے مزاج میں ذرا تیزی تھی، جس کے ڈھیر سارے قصے کتب سیر میں موجود ہیں۔ سن 45 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی۔ نمبر 5، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ فقراء و مساکین کو نہایت فیاضی کے ساتھ کھانا کھلاتی تھیں، اس لیے ام المساکین کی کنیت کے ساتھ مشہور ہو گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد سن 3 ہجری میں شہادت پائی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال ان سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 2-3 مہینے رہنے پائی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد صرف یہی ایک بیوی تھیں جنہوں نے وفات پائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ وفات کے وقت ان کی عمر صرف 30 سال تھی۔ نمبر 6، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، نام ہند، ام سلمہ کنیت تھی۔ آپ مشہور ام سلمہ سے ہی ہیں۔ والد کا نام سہیل اور ماں کا نام عاتکہ تھا۔ پہلے عبداللہ بن عبد الاسد جو ابو سلمہ کے نام سے مشہور ہیں کہ نکاح میں آئیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے۔ اپنے شوہر کے ساتھ اسلام لائیں اور انہی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ سے مکہ آئیں اور پھر یہاں سے مدینہ کو ہجرت کی۔ ان کے شوہر ابو سلمہ مشہور شہسوار تھے۔ غزوہ احد میں شدید زخمی ہوئے اور اسی کی وجہ سے سن 4 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت ابو سلمہ کی وفات کے وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حاملہ تھی۔ وضع حمل کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنا چاہا تو انہوں نے چند عذر پیش کی، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب زحمتوں کو گوارا کیا اور نکاح فرما لیا۔ اہل سیر اس بات پر متفق ہیں کہ ازواج مطہرات میں سب کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی، لیکن ان کے سن وفات میں شدید اختلاف ہے۔ راجح یہ ہے کہ واقع حرہ سن 63 ہجری میں پیش آیا، اس کے بعد وفات پائی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 84 سال تھی۔ نمبر 7، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، ازواج مطہرات میں جو بیویاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمسری کا دعویٰ رکھتی تھیں، ان میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھیں۔ نسبی حیثیت سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن تھی۔ حسن و جمال میں بھی ممتاز تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے نہایت محبت تھی۔ ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا تھا، مگر یہ رشتہ زیادہ دن نہ چل سکا، دونوں میں طلاق واقع ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلداری اور جاہلیت کی ایک رسم بد یعنی منہ بولا بیٹا بھی حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ اس کی بیوی کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جاتا تھا جو اپنی بہو کے ساتھ ہوتا ہے۔ جاہلیت کے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیغام نکاح دیا تاکہ عملی طور پر اس رواج کا خاتمہ ہو سکے۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام پا کر کہنے لگی، پہلے میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کروں گی، پھر جو منظور خدا ہو وہ ہوگا۔ یہ کہہ کر وضو کر کے نماز میں لگ گئیں اور نماز کے بعد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل کر دی کہ ہم نے ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور آیت سنا دی۔
وہ اور بیویوں پر فخر کیا کرتی تھی کہ تمہارا نکاح تمہارے ماں باپ نے کیا اور میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے کیا۔ انہی کے شادی کے موقع پر پردے کا حکم اترا۔ بہت سخی تھی، خود اپنے دست و بازو سے معاش پیدا کرتی اور راہ خدا میں خرچ کر ڈالتی تھی۔ ایک دفعہ سب بیویوں نے مل کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے بعد سب سے پہلے کون بیوی دنیا سے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے۔ عربی بول چال میں لمبے ہاتھ والا کہتے ہیں سخی کو، جو خوب خیر خیرات کرے، مگر بیویوں نے سمجھا کہ حقیقت میں جس کے ہاتھ لمبے ہوں وہی مراد ہے۔ چنانچہ ناپنا شروع کیا تو سب سے لمبے ہاتھ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے تھے، مگر وفات سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پائی۔ تب جا کر بیویوں نے لمبے ہاتھ کا مطلب سمجھا کہ جو راہ خدا میں خوب خرچ کرے وہ مراد ہے۔ الغرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات میں سب سے پہلے سن 20 ہجری میں انتقال کیا۔ اس وقت ان کی عمر 53 سال تھی۔ نمبر 8، حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ قبیلے بنو مستلق کے سردار کی بیٹی ہیں۔ مصافیہ بن صفوان سے شادی ہوئی تھی جو غزوہ مریسی میں قتل ہوا۔ اس لڑائی میں کثرت سے غلام لونڈی مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ انہی لونڈیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھیں۔ جب مال غنیمت تقسیم ہوئی تو وہ ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حصہ میں آئیں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مکاتبہ بنا دیا۔ مکاتبہ اس باندی کو کہتے ہیں جس کو آقا یہ کہے کہ تم اتنے رقم ادا کر کے آزاد ہو۔ اب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شرط کے موافق 9 اوقیہ سونا ادا کرنا تھا، لیکن یہ رقم ان کی طاقت سے بہت زیادہ تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا، مجھ پر جو مصیبتیں آئیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی نہیں۔ میں حارث کی بیٹی ہوں جو اپنی قوم کا سردار تھا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے معاملہ کتابت کر لیا ہے، لیکن وہ رقم میرے امکان سے زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے آئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کو اس سے بہتر چیز کی خواہش نہیں؟ انہوں نے کہا، وہ چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ رقم ادا کر دیتا ہوں اور تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ وہ راضی ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم ادا کی اور آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ یہ چرچا پھیلا تو لوگوں نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے کے تمام لونڈی اور غلاموں کو یہ کہہ کر آزاد کر دیا کہ اب وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہو گئے، اب انہیں کیسے غلام بنا کر رکھ سکتا ہوں۔ آزاد شدہ غلاموں کی تعداد 700 بتائی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے سینکڑوں گھرانے آزاد کر دیے گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ 50 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ اس وقت ان کا سن 65 سال کا تھا۔ نمبر 9، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ رملہ نام ام حبیبہ کنیت تھی۔ عبداللہ بن جہش سے عقد ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو دونوں مشرف بہ اسلام ہوئے اور حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں عبداللہ بن جہش کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ کو بغرض نکاح نجاشی کے پاس بھیجا۔ جب وہ نجاشی کے پاس پہنچے تو نجاشی نے اپنی لونڈی ابرہا کے ذریعہ سے پیغام نکاح دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو تمہارے نکاح کے لیے لکھا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خوشخبری کے صلہ میں ابرہا کو چاندی کے 2 کنگن اور انگوٹھیاں دیں۔ جب شام ہوئی تو نجاشی نے جعفر بن ابو طالب اور وہاں کے مسلمانوں کو جمع کر کے
خود نکاح پڑھایا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 400 دینار مہر ادا کیا۔ جب نکاح کی تمام رسومات ادا ہو گئی تو نجاشی نے ان کو شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ 44 ہجری میں وفات پائی اور مدینہ میں دفن ہوئی۔ نمبر 10، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ باپ کا نام حارث اور ماں کا نام ہند تھا۔ پہلے مسعود بن عمر بن عمیر کے نکاح میں تھیں۔ مسعود نے طلاق دے دی تو ابو دہم بن عبد العزیٰ نے نکاح کر لیا۔ ابو دہم کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئیں۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ مقام شریف میں ان کا نکاح ہوا تھا اور شریف ہی میں انہوں نے انتقال بھی کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جنازہ کی نماز پڑھائی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، جنازہ کو زیادہ حرکت نہ دو، بادب آہستہ لے چلو۔ سال وفات کے متعلق اگرچہ اختلاف ہے لیکن راجح قول یہ ہے 51 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ نمبر 11، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ صفیہ اصل نام نہ تھا۔ زرقانی نے لکھا ہے کہ عرب میں مال غنیمت کا جو بہترین حصہ امام یا بادشاہ کے لیے مخصوص ہو جاتا تھا اس کو صفیہ کہتے تھے۔ چونکہ وہ جنگ خیبر میں اسی طریقے کے موافق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی، اس لیے صفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی، ورنہ اصلی نام زینب تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو باپ اور ماں دونوں کی جانب سے سیادت حاصل تھی۔ باپ قبیلہ بنو نذیر کا سردار اور ماں بنو قریظہ کے سردار کی بیٹی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی پہلے سلام بن مشکم القرظی سے ہوئی تھی۔ انہوں نے طلاق دی تو کنانہ کے نکاح میں آئیں۔ کنانہ جنگ خیبر میں مارا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی اور ہر موقع پر ان کی دلجوئی فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، سوء اتفاق حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اونٹ بیمار ہو گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ضرورت سے زیادہ اونٹ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ایک اونٹ صفیہ کو دے دو۔ انہوں نے کہا کہ کیا میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دوں؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس قدر ناراض ہوئے کہ 2 ماہ تک ان کے پاس نہ گئے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ہم تمام بیویوں میں افضل ہیں، کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بہن بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہارون علیہ السلام میرے باپ، موسیٰ علیہ السلام میرے چچا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں، اس لیے تم لوگ کس طرح مجھ سے افضل ہو سکتی ہو۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ 50 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔